کعبے کا طواف چل رہا ہے۔ الیاذ باللہ، اس سے بڑھ کے کچھ ہو سکتا ہے؟ شراب جتنی پرانی ہوگی اتنی تیز ہوگی۔ پرانے زمانوں میں پرانی شراب کو عجوز کہتے تھے، بڑھیا نام رکھا تھا۔ یزید وہ تلخ والی شراب پرانی والی پیتا تھا، کہتا ہے یہ میرے ہاتھ میں جام شراب نہیں ہے، میں نے اس کو حوروں سے چینج کیا ہے، وہ بھی تو پرانی ہے۔ دیکھیے بدماشی دیکھیے آپ، ابا کی بیوی سے نکاح جائز ہے۔ ابا کی بیوی اماں نہیں، اماں تو بیچاری اماں ہے نا، ابا کی بیوی یعنی سوتیلی ماں سے نکاح۔ بولیے، کچھ باتیں وہ ہیں جو نہ میں منبر سے پڑھ سکتا ہوں نہ آپ سن پائیں گے، اتنا ہی بہت ہے۔ تو یزید کون ہے؟ بولیے، جس نے نماز کو منع کیا، شراب پینے میں کوئی حرج نہیں ہے، حج کا مذاق اڑایا، حاجیوں کا مذاق اڑایا، ہاں حوروں کا مذاق اڑایا۔ دیکھیے اب تک جو ہو رہا تھا معاملہ ہلکا پھلکا تھا، ارے لوگ الگ الگ نماز پڑھ رہے تھے، ایک امام کھڑا ہو گیا، جماعت ہونے لگی، کون سے اتنا بڑا وہ تھا؟ بدعت ہے، سنت تو لڑتے رہو، مگر ہے تو نا، نماز چل تو رہی ہے۔ یزید نے آ کے سیدھے نماز پر جو ہے وہ حملہ کر دیا، شراب کو جائز کر دیا، کرنے کو تو کر دیا، لیکن کہیں نہ کہیں یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ اب تک کے مسائل ہلکے تھے، دباؤ میں ڈنڈے کی زور پر پبلک چپ رہی، لیکن اب ایسا بھی نہیں ہے کہ شراب کو جائز کہہ دو پبلک چپ رہے، نماز کو حرام کر دو اور پبلک چپ رہے، سوتیلی ماں سے نکاح کو جو ہے وہ اجازت دے دو پبلک چپ رہے۔ کہیں نہ کہیں ڈر لگا ہوا تھا کہ کہیں پبلک کھڑی نہ ہو جائے، کہیں ہنگامہ نہ ہو جائے، کہیں انقلاب کی آواز بلند نہ ہو جائے۔ اس کو روکنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ پہلے سے انتظام ہو، کوئی ایسا مضبوط ہاتھ مل جاتا جس کے گھر سے دین چلا ہے، جس کے گھر سے مذہب چلا ہے، جس کے گھر سے اسلام چلا ہے، اگر وہ بیعت کر کے چپ ہو جائے تو پبلک کو دبانا آسان ہو جائے گا۔ تم کیا، تمہاری اوقات کیا؟ جس حسین کے گھر سے نماز چلی ہے وہ تو بیعت کر کے خاموش ہو گئے، تم کون ہو اعتراض کرنے والے؟ اب سمجھے بیعت مانگنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ یزید جو دین مٹانے کی کوشش کر رہا ہے اس پر کہیں نہ کہیں حسین، مقصد یہ ہوا نا، ہم نے کہا جو مقصد مطالبے کا وہی مقصد، بولیے، انکار کا ہوگا۔ اب مطالبہ بیعت کا مقصد دین مٹانا، تو انکار بیعت کا مقصد دین بچانا۔ جو انکار دین کی خاطر ہو وہ اپنے لیے ہے کہ اللہ کے لیے؟ وہ اللہ